بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ اول، خطبہ نمبر 89 کا تسلسل۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ خطبہ اشباح، اسی خطبے کا ایک جز، فرشتوں کے وصف میں۔ پھر اللہ سبحانہ نے اپنے آسمانوں میں ٹھہرانے اور اپنی مملکت کے بلند طبقات کو آباد کرنے کے لیے فرشتوں کی عجیب و غریب مخلوق پیدا کی۔ ان سے آسمان کے وسیع راستوں کا گوشہ گوشہ بھر دیا اور اس کی فضا کی وسعتوں کا کونا کونا چھلکا دیا، اور ان وسیع اطراف کی پہنائیوں میں تسبیح کرنے والے فرشتوں کی آوازیں قدوس و پاکیزگی کی چار دیواریوں اور عظمت کے گہرے حجابوں اور بزرگی و جلال کے سرا پردوں میں گونجتی ہیں، اور اس گونج کے پیچھے جس سے کان بہرے ہو جاتے ہیں تجلیات نور کی اتنی فراوانیاں ہیں کہ جو نگاہوں کو اپنے تک پہنچنے سے روک دیتی ہیں، چنانچہ وہ ناکام و نامراد ہو کر اپنی جگہ پر ٹھہری رہتی ہیں۔ اللہ نے ان یعنی فرشتوں کو جدا جدا صورتوں اور الگ الگ پیمانوں پر پیدا کیا ہے۔ وہ بالوں پر رکھتے ہیں اور اس کے جلال و عزت کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور مخلوق میں جو اس کی صفتیں اجاگر ہوئی ہیں انہیں اپنی طرف نسبت نہیں دیتے، اور نہ یہ ادعا کرتے ہیں کہ وہ کسی ایسی شے کو پیدا کر سکتے ہیں کہ جس کے پیدا کرنے میں وہ منفرد و یکتا ہے، بلکہ وہ اس کے معزز بندے ہیں جو کسی بات کے کہنے میں اس سے سبقت نہیں کرتے، اور وہ اسی کے کہنے پر چلتے ہیں۔ اللہ نے انہیں وہاں اپنی وحی کا امانت دار اور اپنے اوامر و نواہی کی ودیعتوں کا حامل بنا کر رسولوں کی طرف بھیجا ہے، اور شک و شبہات کے خدشات سے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ تو ان میں سے کوئی بھی اس کی رضا جوئی کی راہ سے کترانے والا نہیں، اور اس نے اپنی توفیق و اعانت سے ان کی دستگیری کی، اور خضوع و خشوع کی عجز و شکستگی سے ان کے دلوں کو ڈھانپ دیا ہے، اور تسبیح و تقدیس کی سہولتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے ہیں، اور اپنی توحید کے نشانوں پر ان کے لیے روشن مینار نصب کیے ہیں۔ نہ گناہوں کی گراں باریوں نے انہیں دبا رکھا ہے، نہ شب و روز کی گردشوں نے ان پر سواری کے لیے پالان ڈالے ہیں، اور نہ شکوک و شبہات نے ان کے ایمان کے استحکام پر تیر چلائے ہیں، اور نہ ان کے یقین کی پختگیوں پر اوہام و ظنون نے دھاوا بولا ہے، اور نہ ان کے درمیان کبھی کینہ و حسد کی چنگاریاں بھڑکی ہیں، اور نہ حیرانی و سراسیمگی نے ان کے دلوں میں سرایت کی ہوئی معرفت اور ان کے سینے کی تہوں میں جمی ہوئی عظمت خداوندی اور ہیبت جلال الہی کو چھین لیا ہے، اور نہ وسوسوں نے کبھی ان پر دندان آز تیز کیے ہیں کہ ان کے فکروں کو زنگ و تکدر سے آلودہ کر دیں۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے پیدا کردہ بوجھل بادلوں اور اونچے پہاڑوں کی بلندیوں اور گھٹا ٹوپ اندھیروں کی سیاہیوں کی صورتوں میں ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے قدم تحت الثری کی حدوں کو چیر کر نکل گئے ہیں، تو وہ سفید جھنڈوں کے مانند ہیں جو فضا کی وسعتوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ گئے ہیں، اور ان پھریروں کے آخری سرے تک ایک ہلکی ہوا چل رہی ہے جو انہیں روکے ہوئے ہے۔ ان فرشتوں کو عبادت کی مشغولیتوں نے ہر چیز سے بے فکر بنا دیا، اور ایمان کے ٹھوس عقیدے ان کے لیے اللہ کی معرفت کا وسیلہ بن گئے، اور یقین کامل نے اوروں سے ہٹا کر اسی سے ان کی لو لگا دی۔ اللہ کی طرف کی نعمتوں کے سوا کسی غیر کے عطا و انعام کی انہیں خواہش ہی نہیں ہوتی۔ انہوں نے معرفت کے شیریں مزے چکھے ہیں، اور اس کی محبت کے سیراب کرنے والے جام سے سرشار ہیں، اور ان کے دلوں کی تہ میں اس کا خوف جڑ پکڑ چکا ہے۔ تو انہوں نے لمبی چوڑی عبادتوں سے اپنی سیدھی کمریں ٹیڑھی کر لی ہیں، اور ہمہ وقت اسی کی طلب میں لگے رہنے کے باوجود ان کے تضرع اور عاجزی کے ذخیرے ختم نہیں ہوتے، اور قرب الہی کی بلندیوں کے باوجود خوف و خشوع کے پھندے ان کے گلے سے نہیں اترتے۔ نہ ان میں کبھی خود پسندی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے گزشتہ اعمال کو زیادہ خیال کرنے لگیں، اور نہ جلال پروردگار کے سامنے ان کے عجز و انکساری نے یہ موقع آنے دیا ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو بڑا سمجھ سکیں۔
उनमें मुसलसल ताब उठाने के बावजूद भी सुस्ती नहीं आती, ना उनकी तलब और रग़बत में कभी कमी पैदा हुई है कि वो अपने पालने वाले के तवक्कुआत से रूगर्दां हो जाएं, और ना मुसलसल मुनाजातों से उनकी ज़बान की नोकें खुश्क होती हैं, और न कभी ऐसा हुआ है कि वो दूसरे अशगाल की वजह से तज़र्रो और ज़ारी की आवाज़ों को धीमा कर लें। ना इबादत की सफ़ों में उनके शाने आगे पीछे हो जाते हैं, और न वो आराम और राहत की खातिर उसके अहकाम की तामील में कोताही करके अपनी गर्दनें इधर से उधर करते हैं। ना उनकी कोशिशों के अज़्म पर गफलत की नादानियां हमला आवर होती हैं, और ना उनकी बुलंद हिम्मतों में फरेब देने वाले वसवसों का गुज़र होता है। उन्होंने एहतियाज के दिन के लिए साहिब अर्श को अपना ज़ख़ीरा बना रखा है, और जब दूसरे लोग मखलूक़ात की तरफ अपनी ख्वाहिशों को लेकर बढ़ते हैं तो ये बस उसी से लौ लगाते हैं। वो उसकी इबादत की इंतहा को नहीं पहुँचते। उन्हें इबादत का वालिहाना शौक़ किसी और तरफ ले जाने के बजाय उनके क़ल्बी उम्मीद व बीम के उन्हीं सरचश्मों की तरफ ले जाता है जिनके सोते कभी मौकूफ़ नहीं होते। खौफ खाने के वजूह ख़त्म नहीं हुए कि वो अपनी कोशिशों में सुस्ती करें, और न दुनिया के तमों ने उन्हें जकड़ रखा है कि वो दुनिया के लिए वक्ती कोशिशों को अपनी इस जद्दोजहद पर तरजीह दें, और ना उन्होंने अपने साबिक़ा अमाल को कभी बड़ा समझा है, और अगर बड़ा समझते तो फिर उम्मीदें खौफ खुदा के अंदेशों को उनके सफ़ाए दिल से मिटा देती, और ना शैतान के वरगलाने से उनमें बाहम अपने परवरदिगार के मुताल्लिक़ कभी कोई इख्तिलाफ पैदा हुआ, और ना एक दूसरे से कटने यानी बिगाड़ पैदा करने की वजह से परागंदा व मुतफर्रिक हुए, और ना आपस में हसद रखने के सबब से उनके दिलों में कीना और बुग़्ज़ पैदा हुआ, और ना शक व शुबहात में पड़ने की वजह से तितर बितर हुए, और ना पस्त हिम्मतियों ने उन पर कब्ज़ा किया। वो ईमान के पाबंद हैं, उन्हें उसके बंधनों से कज्जी, रूगर्दानी, सुस्ती या काहिली ने कभी नहीं छुड़ाया। सतह आसमान पर खाल के बराबर भी ऐसी जगह नहीं कि जहां कोई सजदा करने वाला फरिश्ता या तेजी से तगोदौ करने वाला मलक न हो। परवरदिगार की इताअत के बढ़ने से उनके इल्म में ज़्यादती ही होती रहती है, और उनके दिलों में उसकी इज्जत की अज़मत व जलालत बढ़ती ही जाती है।